नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़लसफ़े का सफ़र। मैं हूं आपका मेज़बान एम आज़म। आज के प्रोग्राम का उन्वान इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के प्रोग्राम का उन्वान है अफ़लातून की गार, प्लेटोज़ केव। अफ़लातून की गार वाली तमसील बहुत मशहूर है। अफ़लातून के इस मुकालमे में सुकरात मरकज़ी किरदार है। सुकरात अफ़लातून के भाई गलाकन को समझाता है, कहता है, तसव्वुर करें कि कुछ लोग एक गार में रह रहे हैं जो ज़मीन के अंदर गहराई में है। उस गार का दहाना ऊपर रोशनी की तरफ खुलता है और वहाँ से एक रास्ता सीधा नीचे लोगों तक जाता है। ये लोग बचपन से वहीं रह रहे हैं। उनकी टांगें भी जंजीरों में जकड़ी हुई हैं और उनकी गर्दनें भी जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। वो हिल नहीं सकते, बस सीधा आगे ही देख सकते हैं क्योंकि जंजीरें उन्हें पीछे मुड़ने नहीं देती। अब ज़रा सोचें कि उनके काफ़ी ऊपर पीछे की तरफ एक बड़ी आग जल रही है। उस आग और कैदियों के दरमियान एक नीची सी दीवार बनी हुई है। ये दीवार कुछ वैसी है जैसी कठपुतली का खेल दिखाने वाले अपने आप को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उस दीवार के साथ साथ चीज़ें उठाए इधर उधर आ जा रहे हैं। हर तरह की चीज़ें हैं उनके पास। इंसानों की तस्वीरें हैं, जानवरों की तस्वीरें हैं, पत्थर, लकड़ी और दूसरी चीज़ों से बनी हुई मूर्तियां हैं। गुज़रने वालों में से कुछ लोग बोलते हैं और कुछ खामोश रहते हैं। काफ़ी अजीब मंज़र है और अजीब कैदी हैं। सुकरात कहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम हैं। ये कैदी अपने आप को या एक दूसरे को कभी नहीं देख सकते। उन सायों के अलावा जो उनके सामने गार की दीवार पर पड़ते रहते हैं, ये बिल्कुल कोई चीज़ नहीं देख सकते क्योंकि वो सारी ज़िंदगी जंजीरों में जकड़े रहे हैं। उनके सर सिर्फ आगे की तरफ ही रह सकते हैं और ये उन चीज़ों को नहीं देख सकते जो उनके पीछे आग के सामने से गुज़रती हैं। अगर वो बोल सकते, ये कैदी यही सोचते कि जिन चीज़ों को वो देखते हैं उनके दिए गए नाम ही असल चीज़ों के नाम हैं। और अगर कोई आवाज़ पीछे से उस दीवार के पीछे से गुज़रने वालों की वजह से गार में गूंजती तो ये कैदी यही समझते कि ये आवाज़ उन्हीं सायों से निकल रही है जो उन्हें दिखाई देते हैं। यकीनन ये कैदी सिर्फ़ उन तराशीदा चीज़ों के सायों को ही सच्चाई समझते। सुकरात कहता है, ज़रा सोचें कि अगर ये कैदी जंजीरों और गलत फहमियों से आज़ाद कर दिए जाएं, फिर देखें कि क्या हो। सुकरात कहने लगा, फ़र्ज़ करें कि उनमें से एक कैदी को जंजीरों से निकाला जाए, उसे फ़ौरन खड़ा किया जाए, गर्दन मोड़ने पर मजबूर किया जाए, चंद कदम चलाया जाए और उसे ऊपर आग की तरफ देखने को कहा जाए। ये सब कुछ उसके लिए तकलीफ़ दे होगा और रोशनी की चमक उसकी आंखों को चुंधिया देगी। वो उन चीज़ों को नहीं देख पाएगा जो साए डालती थीं। अगर कोई उसे ये बताए कि जो कुछ वो पहले जानता था वो सब धोखा था, वो सब वहम था और अब वो हकीकत के करीब आ चुका है, अब वो असल चीज़ों की तरफ रुख कर रहा है और ज़्यादा सच्चाई देख सकता है, हकीकत को ज़्यादा करीब से देख सकता है, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? और अगर कोई उसकी तवज्जो उन नकली चीज़ों की तरफ दिलाए जो आग के सामने आ जा रही हैं और उससे पूछे कि ये क्या हैं, तो क्या वो जवाब दे पाएगा या वो उलझ कर रह जाएगा? क्या वो ये ना समझेगा कि पुराने साए ही ज़्यादा सच्चे थे? उन चीज़ों से बढ़कर
جو اب اس کے سامنے دکھائی جا رہی ہیں۔ اگر اسے زبردستی آگ کی روشنی کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا جائے تو کیا اس کی آنکھیں دکھنے نہ لگیں گی؟ کیا وہ منہ نہ موڑ لے گا اور واپس انہی چیزوں کی طرف بھاگ نہ جائے گا جنہیں وہ پہلے دیکھتا تھا؟ اور کیا وہ ان سایوں کو نئی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ واضح اور صاف نہ سمجھے گا؟ سقراط کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور سقراط نے کہا، تصور کریں کہ اگر اسے زبردستی گھسیٹ کر ایک چڑھائی پر غار سے اوپر لے جایا جائے اور سختی سے پکڑا جائے یہاں تک کہ وہ آخر کار سورج کی روشنی میں کھڑا ہو جائے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ گھبرا جائے گا اور شاید شکایت بھی کرے گا؟ اس روشنی میں کیا اس کی آنکھیں تقریباً اندھی نہ ہو جائیں گی؟ اور کیا وہ ان چیزوں کو پہچان پائے گا جنہیں ہم اصل حقیقت کہتے ہیں؟ نہیں، شروع میں وہ انہیں نہیں دیکھ پائے گا۔ سقراط نے کہا، میرا خیال ہے کہ اسے وقت لگے گا کہ وہ اونچی چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہو۔ شروع میں وہ صرف سائے پہچان سکے گا، پھر پانی میں انسانوں اور دوسری چیزوں کے عکس دیکھے گا، اس کے بعد وہ خود اصل چیزوں کو دیکھنے لگے گا، پھر وہ آسمان پہ ستاروں اور سیاروں کو دیکھے گا اور رات کے وقت آسمان کو دیکھے گا۔ وہ ستاروں اور چاند کی روشنی کو زیادہ آسانی سے دیکھ سکے گا بنسبت دن کے سورج کے اور بنسبت اس کی روشنی کے۔ سقراط نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ سورج کو خود دیکھ سکے گا، نہ پانی میں عکس کی طرح، نہ کسی اور جگہ دھندلی شبیہ کی طرح، بلکہ اپنی اصلی جگہ پر جیسا وہ حقیقت میں ہے۔ اور اب وہ سوچنا شروع کرے گا، وہ سمجھے گا کہ سورج ہی موسموں کا سرچشمہ ہے، سورج ہی سالوں مہینوں کا بھی سرچشمہ ہے، سورج ہی ہر دکھائی دینے والی چیز کا حاکم ہے، اور آخر کار سورج ہی ان سب چیزوں کی جڑ ہے جنہیں وہ پہلے جانتا تھا۔ پہلے وہ دیکھے گا، پھر نتیجہ نکالے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ اپنے باقی قیدی ساتھیوں کو یاد کرے، ان کا پرانا ٹھکانہ یاد کرے اور وہ باتیں یاد کرے جو وہاں عقل و حکمت سمجھی جاتی تھی، تو کیا وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں سمجھے گا اور باقی قیدیوں پر ترس نہیں کھائے گا؟ سقراط نے کہا، ذرا تصور کریں، اگر ان قیدیوں کے درمیان اعزاز اور انعامات ہوتے ہوں اور وہ ایک دوسرے کو انعام دیتے ہوں کہ کون سب سے اچھے طریقے سے گزرنے والے سایوں کو پہچانتا ہے یا ان کے نقش و نگار کو سمجھ لیتا ہے، ان سایوں کی ترتیب کو سمجھ لیتا ہے اور ان سایوں کے آپس کے تعلق کو سمجھ لیتا ہے اور پھر صحیح اندازہ لگا لیتا ہے کہ اگلا سایہ کون سا ہوگا۔ وہ شخص جو ان سایوں سے آزاد ہو گیا ہے، کیا وہ ان انعاموں کی پرواہ کرے گا یا ان لوگوں سے حسد کرے گا جنہیں یہ انعام ملتے ہیں؟ یا کیا وہ کوشش کرے گا کہ وہ بھی ویسا بنے جن چیزوں کی قیدی تعریف کرتے ہیں اور ان میں بلند مقام حاصل کرتے ہیں؟ یا وہ ہومر کی بات کو زیادہ سچے دل سے مانے گا جس میں ہومر کہتا ہے کہ زندگی میں زمین پر وہ کسی بے زمین آدمی کا چھوٹا سا نوکر ہونا زیادہ پسند کرے گا اور جو بھی تکلیف اسے اٹھانی پڑے وہ برداشت کرے گا، لیکن قیدیوں کے خیالات کو اپنا کر اس زندگی میں واپس نہیں جانا چاہے گا۔ سقراط نے کہا، سچ یہی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرے گا لیکن ایسی غار والی زندگی میں واپس نہیں جائے گا۔ سقراط متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے،
ذرا سوچیں، اگر وہ آدمی اچانک سورج کی روشنی سے واپس اپنے پرانے حال میں آ جائے تو کیا اندھیرے کی وجہ سے اس کی نظر دھندلا نہیں جائے گی؟ یقیناً دھندلا جائے گی۔ فرض کریں کہ وہ قیدیوں کے ساتھ ہے اور اسے دیوار پر پڑنے والے سایوں کی پہچان کرنے کا کام دیا جائے۔ اس کی آنکھیں ابھی اندھیرے کی عادی نہیں ہوئیں، اسے تو وقت لگے گا۔ کیا وہ دوسروں کے لیے مذاق نہ بن جائے گا؟ کیا وہ یہ نہ کہیں گے تم اوپر کی مہم سے واپس آئے ہو تو آنکھیں برباد کر کے آئے ہو؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اوپر جانا فضول تھا؟ اور اگر انہیں موقع ملے تو کیا وہ اسے مار نہیں ڈالیں گے جو انہیں آزاد کرنے اور اونچے درجے کی حقیقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ گلاکن نے کہا، سقراط کو جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو سقراط بولا، تو میرے دوست، ہمارے سامنے نظر آنے والی دنیا اس زیر زمین غار کی طرح ہے، اور سورج کی طاقت اس آگ کی طرح ہے جو غار میں جل رہی تھی۔ تم مجھے غلط نہیں سمجھو گے اگر تم قیدی کے اوپر جانے کا موازنہ اس دنیا سے کر کے دیکھو جو عقل کی دنیا ہے، جو سمجھ بوجھ کی دنیا ہے۔ یہ تمثیل افلاطون کی کتاب دی ریپبلک میں درج ہے، جس کو ہم اردو میں جمہوریہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تمثیل اس کتاب کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اثر رکھنے والا حصہ ہے۔ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ یہ غار کی مثال ایک ایسی مثال ہے جسے فلسفی صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں تاکہ لوگ سطحی سوچ سے آگے بڑھ سکیں۔ افلاطون کہتا ہے کہ ہم سب ان قیدیوں جیسے ہیں جو کسی گہرے غار میں زنجیروں سے بندھے بیٹھے ہیں۔ انہیں ابھی یہ احساس نہیں کہ حقیقت صرف ان دیوار پر پڑتے سایوں سے کہیں زیادہ ہے جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس مثال سے افلاطون یہ سمجھاتا ہے کہ سیکھنے یا نہ سیکھنے کا ہماری فطرت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تھینک یو۔